میرا نام عثمان ہے اور میں مزدوری کرنے کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ وہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ معمول کے مطابق میں فٹ پاتھ پر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے مزدوری کے لیے لے جائے۔ اتنے میں ایک آدمی کار پر آ کر رکتا ہے۔ سب مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی کہنے لگتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ خیر کار والے کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو وہ مجھے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ایک خالی اور سنسان گھر کے سامنے کار روکتا ہے۔ ہم دونوں نیچے اتر جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ صاحب بولتے ہیں کہ یہ 2 کمرے ہیں، ان کو گرانا ہے، ان کی اینٹیں الگ الگ کرنی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کر دوں گا۔ وہ صاحب دروازے کی چابی دے کر کہتے ہیں اب آپ جانو اور یہ مکان، مجھے 3 سے 4 دن میں یہ جگہ صاف دکھائی دینی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہ چلا جاتا ہے۔ میں اندر جا کر پہلے گھر کو دیکھتا ہوں جو اندر سے بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بھی تھوڑا خوف آنے لگتا ہے۔ خیر میں بسم اللہ پڑھ کر ایک جگہ سے اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک عورت کی آواز آتی ہے یہاں سے چلے جاؤ، اینٹیں مت اکھاڑو۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں اور ان آوازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میرے سر میں تھوڑا درد ہونے لگتا ہے اور پیچھے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ روک رہا ہے۔ میں پھر بھی کام جاری رکھتا ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد سامنے والی دیوار سے ایک اینٹ خود بخود گر جاتی ہے۔ میں تھوڑا ڈر جاتا ہوں۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالی بلی اندر داخل ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے۔ میں دیوار سے نیچے زمین پر جا گرتا ہوں۔ میرے پاؤں کا درد نکل جاتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت اندر داخل ہوتی ہے اور ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے بھاگنے لگتا ہوں تو وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے تجھے روکا تھا کہ اینٹیں مت اکھاڑو اور چلے جاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے بیٹھے تھے، تم نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا ہے، ہمارے بچے زخمی ہوئے ہیں، تم نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان انسانی روپ میں اندر داخل ہوتا ہے اور مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ مجھے نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر پورے کمرے میں مجھے گھسیٹتا ہے۔ پھر وہ عورت میرے قریب آ کر کہتی ہے تم نے کمرے اکھاڑنے سے پہلے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں معافی مانگتا رہتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں۔ میری چیخیں تھی کہ پورے محلے کو سنائی دے رہی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن قریب ایک مسجد کے امام صاحب نے گھر میں آ کر مداخلت کی، کچھ آیتوں کا ورد کیا تو انہوں نے میری جان چھوڑ دی، لیکن میں اس وقت بے ہوش ہو کر گر گیا۔ امام صاحب نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، پھر اس کے بعد ہسپتال لے گئے۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ میرے جسم پر جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن ڈاکٹروں کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خون کیوں نکل رہا ہے۔ ایک جگہ سے خون روکتے تھے تو دوسری طرف سے خون خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے میری طبیعت سنبھلی اور مجھے بے ہوشی کا ٹیکا لگا کر 2 گھنٹے کے لیے آرام دیا گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعہ کے ہونے کے بعد میں کچھ ہفتے بعد گاؤں چلا آیا، لیکن اس واقعے سے مجھے بہت نقصان ہوا۔ مجھے آج بھی کبھی کبھی اچانک تیز بخار آ جاتا ہے، باہر جانے سے ڈر لگتا ہے، کبھی وہ میرے خواب میں آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک مولانا صاحب نے نسخہ بتایا، سورہ یاسین، آیت الکرسی اور 4 کل اور استغفر اللہ روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ پھر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب 1 ہفتہ سے لگاتار پڑھ رہا ہوں، دن میں بھی پڑھتا ہوں اور رات سونے سے پہلے بھی پڑھ کر سوتا ہوں، تو الحمدللہ اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔
لیکن سوچتا ہوں جس کا مکان تھا وہ تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا، وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ ان جنات سے گھر توڑنے کی اجازت لیتا، پھر میں کام کرتا، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا، پھر کبھی نہیں ملا۔